خواہشات سے اس لیے بچ رہا ہے، خواہشات سے اس لیے منہ موڑ رہی ہے کہ اللہ کے سامنے پیشی ہوگی۔ دل تو ہر عورت کا کرتا ہے کہ میں بھی بازاروں میں گھوموں پھروں، کوئی مجھے پردے کی پابندی نہ ہو اور کوئی مجھے کہنے والا نہ ہو، سارا دن غیبت کی محفلیں گرم ہوں اور سارا دن گانے چل رہے ہوں اور ڈرامے چل رہے ہوں اور فلمیں چل رہی ہوں اور اچھی اچھی پرفیوم لگا کے گلیوں سے گزر ہو اور تنگ سے تنگ کپڑے، باریک سے باریک کپڑے پہن کر بازاروں میں گھومنا ہو تاکہ سارے غیر محرم مردوں کی نگاہیں میری طرف کھنچی رہیں۔ یہ تو بہت لڑکیوں کا دل کرتا ہے، لیکن جو بچیاں اپنے نفس کو پامال کرتی ہیں صرف اس لیے کہ اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اللہ کو حساب دینا ہے، اللہ ان باتوں سے ناراض ہوتا ہے، یہ کہہ کے اپنے نفس کے اندر ابھرنے والے ان تمام ناجائز جذبات کو وہ روکتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی بچی کے لیے تو جنت پکی ہے، ایسی بچی کے لیے تو جنت پکی ہے۔ اور میری ماؤں بہنوں، دنیا میں تو انسان چاہے کتنی مزے کی زندگی گزار رہا ہو، ایک دن اس کو اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ بنگلوں میں رہنے والوں کو ایک دن بنگلوں کو چھوڑنا ہے، اور بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہنے والوں کو ایک دن ان کوٹھیوں کو الوداع کہنا ہے اور قبر کی مٹی میں جا کے سو جانا ہے۔ آپ تو قبرستان نہیں جاتی ہوں گی، ہم مرد قبرستانوں میں جاتے ہیں، ہم جا کے قبرستانوں میں دیکھتے ہیں کہ لمبے لمبے کتبے بڑے معزز طریقے سے لوگوں نے قبریں بنائی ہوئی ہیں، پکے ماربل کی اینٹوں کی سنگ مرمر کی قبریں بنائی ہوئی ہیں، اور اس پہ لمبی لمبی تختیاں اور اس پہ محبت بھرے جملے اور محبت بھری شعر و شاعری لکھی ہوئی ہے، لیکن انجام تو مٹی ہوا، انجام تو مٹی ہوا۔ کروڑ پتی بھی اسی قبرستان میں دفن ہیں، اور جو سڑکوں پہ بھیک مانگنے والے مرد عورتیں وہ بھی اسی قبرستان میں دفن ہیں۔ انسان کا انجام مٹی کے سوا اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے، مٹی میں لوٹائیں گے، اسی مٹی سے تمہیں قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا۔ گھروں میں جو دو رنگیاں ہیں اور گھروں میں جو دو قسم کے رویے ہیں اور دو قسم کے معاملے ہیں، یہ صرف اس لیے ہیں کہ آج ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونے کا تصور نہیں ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا تصور نہیں ہے، اللہ کے سامنے حاضری کا تصور نہیں ہے۔ اگر ہماری ماں کو اس بات کا تصور ہو کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو اس کا رویہ بیٹی کے ساتھ بھی وہی ہوگا، بہو کے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ اس لیے میری ماؤں بہنوں، آخرت کا تصور رہے، آخرت کا تصور رہے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونے کا تصور رہے، اور یہ کوئی مفروضہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ آپ کے سامنے کتنی ساری عورتیں ایسی ہوں گی جن کے مرنے کی عمر نہیں تھی، لیکن وہ مر گئیں، وہ چلی گئیں۔ آج ان کی قبر کو کوئی کھول کر جا کر دیکھے، ان کی قبروں میں کیا ہے؟ ان کی قبروں میں ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ابھی چند دن پہلے ہم نے اپنے محلے کی ایک 3 سال کی بچی کو دفنایا ہے۔ اس کی ماں اتنی پریشان تھی، اس کی ماں بالکل ٹھیک ٹھاک بچی تھی، بارش ہو رہی تھی، اچانک آندھی آئی تو آندھی سے ایک سلیب گر گیا، وہ بچی کے اوپر گر گیا، بچی کی گردن ٹوٹ گئی اور پیٹ میں سریا چلا گیا اور بچی فوت ہو گئی۔ جب اس کا جنازہ لے کے اس کے گھر والے گھر سے باہر نکل رہے تھے، اس کی ماں، نوجوان بچی ہے، وہ بھی 22-24 سال کی عمر ہے، اس کی ایسی چیخیں تھیں کہ بس دل کو پارا پارا کر رہی تھیں۔ جب اس بچی کو لے کر میں نے اس کو قبر میں اتارا، جب میں نے اس کو گود میں لے کر قبر میں اتارا تو بڑا اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ ارے ہم تو سمجھ رہے تھے کہ قبر میں بڑھاپے میں جایا جاتا ہے، ارے ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ بہت ساری بیماریاں گھیر لیتی ہیں، ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، اس کے بعد پھر قبر میں جایا جاتا ہے، سارے بال سفید ہو جاتے ہیں، سارا سر سفید ہو جاتا ہے، اور پوتے اور پوتیاں دیکھنے کے بعد ہی جا کے آدمی مرتا ہے۔ یہ تو 3 سال کی بچی دنیا سے چلی گئی۔ اس لیے میری ماؤں بہنوں، قبرستان میں ہر سائز کی قبر ہے،
بوڑھوں کی بھی قبریں ہیں، جوانوں کی بھی قبریں ہیں، بچوں کی بھی قبریں ہیں، نئی دلہنوں کی بھی قبریں ہیں، نئے نئے دولہوں کی بھی قبریں ہیں، ایسی بچیوں کی بھی قبریں ہیں کہ جن کی منگنی تو ہو گئی تھی لیکن نکاح نہیں ہو پایا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی اس منزل کو کبھی نہ بھولے، جس منزل پہ اس نے جانا ہے اس منزل سے کوئی اسے روک نہیں سکے گا۔ ہم سب نے مرنا ہے، ہم سب نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہم سب کا حساب کتاب ہوگا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ ولیس بینہ وبینہ ترجمان۔ تم سب کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور ہر ایک کا حساب الگ الگ ہوگا۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے اجتماعی حساب، اجتماعی حساب نہیں ہوگا، انفرادی حساب ہوگا۔ ایک کلاس ہے، اس کلاس میں شور مچا ہوا تھا، ٹیچر تھا نہیں۔ کچھ دیر کے بعد ٹیچر آیا تو اس نے سب کو کھڑا کر دیا اور کہا بتاؤ کون کون شور مچا رہا تھا۔ اب یہ جو حساب ہے نا، یہ اجتماعی حساب ہے، یہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ جو چھپنا چاہے وہ چھپ جائے، جو بچنا چاہے وہ بچ جائے، جو خاموش رہنا چاہے وہ خاموش رہ جائے۔ اجتماعی حساب مشکل نہیں ہے، لیکن ہر لڑکے کو الگ بلائے، ہر لڑکے کو الگ الگ بلائے، الگ الگ اس سے پوچھ گچھ کرے، یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے، یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ ہیرا پھیری بھی نہیں کی جا سکتی، چکر بازی بھی نہیں ہو سکتی، جھوٹ بھی نہیں بولا جا سکتا اور بھاگا بھی نہیں جا سکتا۔ بتائیے کتنا مشکل مرحلہ ہوگا جب آپ کی اور میری، ہم میں سے ہر ایک کی الگ الگ اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اور لیس بینہ و بینہ ترجمان، اللہ اور بندے اور بندی کے درمیان کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا۔ براہ راست اللہ پوچھیں گے اور اللہ فرمائیں گے، ارنی ماذا قدمت، میری بندی مجھے دکھا تو میرے لیے کیا تیار کر کے لائی ہے۔ میں نے تجھے 50 برس موقع دیا، 60 برس موقع دیا، 40 برس موقع دیا، 30 سال موقع دیا۔ تجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں بھی تو دی تھیں، تجھے بولنے کے لیے زبان بھی تو دی تھی۔ ان آنکھوں سے میری نشانیاں دیکھ کر تو جنت بنا سکتی تھی، اس زبان سے تو میرا ذکر کر کے، میرے کلام کو پڑھ کر اوروں کا دل خوش کر کے، اوروں کی رہبری رہنمائی کر کے، اوروں کو دین کی باتیں سنا کے تو جنت کما سکتی تھی۔ اور میں نے تجھے کان دیے تھے، ان کانوں سے تو اللہ کا ذکر سن کر، قرآن پاک سن کر، واعظ و نصیحت سن کر تو جنت کما سکتی تھی۔ میں نے تجھے پاؤں دیے تھے، ان پاؤں سے چل کر تو ذکر کی محفلوں میں شریک ہو سکتی تھی، تو بیان جا کے سن سکتی تھی، تو نیکی کی جگہوں میں جا سکتی تھی، مدرسوں کی طرف جا کے تو پڑھ سکتی تھی، تبلیغ میں جا کے تو اللہ کے راستے میں نیکیاں کما سکتی تھی۔ بتا تو نے کچھ کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ پوچھے گا، ارنی ماذا قدمت، میری بندی مجھے دکھا تو میرے لیے کیا کر کے لائی ہے۔ فینظر ایمن منہ، اب وہ کہے گی کہ میں پتہ نہیں کیا لائی ہوں، دائیں طرف دیکھے گی، فلا یرا الا ما قدم، کچھ نظر نہیں آئے گا سوائے ان گناہوں کے جو اس نے دنیا میں کیے تھے۔ وینظر اشأم منہ، پھر وہ بائیں طرف دیکھے گی اور ڈھونڈے گی کہ شاید میری زندگی کی کوئی نیکی مجھے مل جائے، لیکن زندگی بھر اسے اللہ تو یاد ہی نہیں تھا، آخرت تو یاد ہی نہیں تھی، بس اس کے ہاتھ میں موبائل تھا، واٹس ایپ تھا، یوٹیوب تھا، فیس بک تھا، سارا دن کبھی میسیجز آ رہے ہیں، کبھی میسیجز جا رہے ہیں، کبھی شادیوں میں، کبھی عقیقوں میں، کبھی فنکشنوں میں، کبھی تقریبوں میں، کبھی شاپنگ کے لیے بازاروں میں، کبھی ادھر کبھی ادھر گھومنا پھرنا، یہی بس اس کی زندگی تھی، کھانا پینا، گھومنا پھرنا، مزے کرنا، یہی اس کی زندگی تھی۔ فینظر اشأم منہ، اب وہ بائیں طرف دیکھے گی تب بھی اسے کچھ نہ ملے گا۔ فینظر بین یدیہ، اب وہ آگے کو دیکھے گی، فلا یرا الا ما قدم، دنیا میں کیے ہوئے گناہوں کے سوا جب اسے کچھ نظر نہیں آئے گا، فلا یرا الا النار تلقاء وجہہ، سوائے جہنم کی بھڑکتی آگ کے اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اور پھر وہاں جو رونا ہوگا، وہاں جو پچھتانا ہوگا، وہاں جو چیخنا چلانا ہوگا، وہاں جو واویلا ہوگی، وہاں جو خون کے آنسو ہوں گے، خون کے آنسو نہیں، خون کے آنسوؤں کی ندیاں ہوں گی، لیکن میری ماؤں بہنوں وہاں کچھ نہیں ہو سکے گا۔ آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ آج ہم زندگی گزارتے ہوئے ہر وقت اپنی نگاہوں کے سامنے اس منظر کو رکھیں، کیا بنے گا جب اللہ قیامت کے دن سب کو سامنے کھڑا کرے گا، سب کو پیش کرے گا، زندگی بھر کا حساب لے گا۔ اوفو، میری ماں بہنوں کتنی پریشانی ہوگی۔ جنہوں نے دنیا میں اللہ کی نہیں مانی ہوگی وہ کتنے پریشان ہوں گے، کتنے پریشان ہوں گے،
کتنے پریشان ہوں گے.